سبيل الدموع سبيل. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. صدقہ دینے سے مال جی کیا کرنے سے؟ یہ وعدہ ہے نبی پاک کا. صدقہ دینے سے پیسے اچھا بتائے نا جی مجھے 1000 میں سے 500 دے دیا تو باقی کتنے رہ گئے؟ تو حضور فرما رہے ہیں کم نہیں ہوتے. 1000 دے دیا تو باقی کتنا بچا؟ نہیں بھائی میرے محبوب فرماتے ہیں تو اللہ کے راستے میں ایک دے وہ تجھے 700 گنا کر کے واپس عطا فرمائے گا. نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی. معذرت کرنے سے عزت میں کمی، اللہ اکبر، معذرت کرنے سے عزت میں کمی. اور حد کر دی میرے حبیب نے، فرمایا تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر، تیرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا. تو جھک جا اللہ کی رضا، عاجزی اختیار کر، سادگی اختیار کر، سادگی عاجزی کر، تجھے اللہ دو باتیں اس میں شاہ، ایک معذرت کر غلطی ہو جائے اور دوسرا پہلے عاجزی کی بات سنیں. عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، سوئے ہوئے تھے، غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا، مہمان بھی آئے تھے. غلام کی ڈیوٹی تھی ہر وقت حضرت کے پاس رہنا. اب سوئے ہوئے دیر ہو گئی، غلام بیچارہ تھوڑا تھوڑا اونگ آتے آتے سو گیا. حضرت چراغ روشن تھا، کچھ لکھ رہے تھے، مہمان بیٹھا تھا، خادم سو گیا. اب چراغ نہ آہستہ آہستہ گل ہو گیا، بجھ گیا. حضرت اٹھے، بوڑھے آدمی تھے، چراغ صحیح کرنے. مہمان کہنے لگے حضور میں نہ کر دوں، میں نہ کر دوں. کہنے لگے نہیں تم مہمان ہو، مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی. تو اس نے کہا غلام کو جگائیے. فرمانے لگے ابھی تو بیچارہ سویا ہے اور نیند سے بیدار کر دوں. خود گئے، اس میں تیل دوبارہ ڈالا، بتی ٹھیک جلائی، واپس آ گئے. وہ مہمان اب بادشاہ کا مہمان بھی تو کو بادشاہ ہی ہوگا نا. کہنے لگا حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں، کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، اور دو جملوں میں کیا تاثیر ہے. آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں. جب میں گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں. میرے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ میں وہی ہوں جو گیا تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیٹھا تھا اور ابھی 3 دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کو. میں بیٹھا ہوا تھا، 2-3 بچیاں آ گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے بیٹھ کے رونے لگی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بچیوں روتی کیوں ہو؟ تو کہنے لگے آپ خلیفہ بن گئے ہیں. جب سے ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ معاش یہ تھا کہ ہم نے بکریاں رکھی ہوئی. آپ روز آتے تھے، بکریوں کا دودھ دھوتے تھے، ہم پی بھی لیتی تھی، بیچ کے گزارا بھی کر لیتے. اب آپ تو خلیفہ بن گئے، کون آیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے قوم کا، میں آیا کروں گا. حضرت ابوبکر صدیق روزانہ اٹھتے عصر کے بعد اور جاتے، خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے، دودھ دھوتے، ان کے گھر میں دے کے آتے. حضرت فاروق اعظم جب بھی دیکھتے تو کہتے ابوبکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے راستہ بڑا مشکل کر رہا ہے، بڑا مشکل کر رہا ہے. جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوبے کے گورنر تھے، سادہ سا لباس پہن کر سادہ سا بس اسٹاپ پہ کھڑے تھے، جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے، جہاں سواریاں باندھی جاتی تھی، آج ہم اپنے زبان میں اسے بس اسٹاپ کہتے. باہر کھڑے تھے، کوئی مہمان آ گیا کسی کا، اس نے دیکھا سادے سے کپڑے ہیں، خستہ سی حالی ہے، اس نے سمجھا کوئی کلی ہے شاید، معذر تو ملازم ہے. کہنے لگا خادم ادھر آؤ، ادھر آؤ. آپ قریب گئے، کہنے لگے میرا سامان اٹھاؤ. امام غزالی فرماتے جب تو علم پڑھنے بیٹھتا ہے تو یہ بھی خیال کرنا تیرے اندر تکبر کا بوٹا نہ لگ جائے. عاجزی اختیار کرنا، عاجزی. سر پہ رکھا ہوا ہے سامان. حضرت سلمان فارسی نے گورنر صاحب اس آدمی کا، مہمان کا سر پہ سامان رکھا اور جا رہے. سنو اور غور کرو. جب جا رہے تھے جو آدمی بھی ملتا گورنر صاحب ہمیں دے دے. مہمان پریشان ہو گئے، کہنے لگے حضور آپ گورنر ہیں؟ فرمانے لگے نہیں، یہ تو میرا دنیا داری کا نام ہے جو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے، اصل میرا نام وہی ہے جو تو نے لے کے پکارا ہے، اصل نام وہی ہے. تو نے کہا غلام ادھر آ. آپ فرمانے لگے پہلے میں ایک یہودی کا غلام تھا، پھر رب تعالیٰ نے فضل کیا تو میں محمد عربی کا غلام ہو گیا، رسول اللہ کا غلام ہو، اور جب میں نبی پاک کا غلام ہوا ہوں تو اس سارے صوبے کا امام ہو گیا ہوں. تو اصل تو میں غلام ہی ہوا نا. دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عاجزی سے عزت ملتی ہے، تکبر سے عزت. وہ جو بندہ جھجکتا ہے نا تیرے نیڑے جانے سے، تو کہتا میری بڑی عزت کرتا ہے، وہ عزت نہیں کرتا. شیر کی عزت ہوتی ہے کہ خوف ہوتا ہے؟ بولے نا تو نہیں نہ ڈر لگتا. دیکھو شیر کا کیا ہوتا ہے؟ خوف. اس کی عزت نہیں ہوتی. تو درندہ ہے، درندوں کی بھی کبھی عزت ہوتی ہے. تو جو آدمی ڈنڈے کے زور پر لٹکا کے ڈنڈا
اور وہ لوگوں سے عزت کرا رہا تو بھائی یہ تیری عزت نہیں، یہ تیرا خوف ہے. عزت عاجزی میں ہے، انکساری میں ہے. اور دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں. عزت کس چیز میں ہے؟ بدلہ لینے میں عزت. یہ حقائق ہے. عزت بدلہ لینے، جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں 2 مارے وہ باعزت نہیں. بلکہ مسند امام احمد بن حنبل پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے، میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں، ہم عزت والے، من اعز عبادک کا یا اللہ، اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا اذا قادر غفارا، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے. جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو، جو گولی کے جواب کے اندر 15 گولیاں مار سکتا ہو لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے. عزت والا ہے جو معاف کرے. حضرت فخر جہاں دہلوی بہت بڑے درویش تھے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بہت بڑا نام، اور اس صوفی کے آپ حالات پڑھیں تو رب کریم نے بڑا ہی نوازا ہوگا. دلی کی جامع مسجد کے خطیب، اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا نا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے. اخلاقی بلندیاں اور اخلاقی رویے اونچے کرنے کے لیے حضور آئے. دیکھیے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے شہر سے فیض پانے والے ہیں نا، تو 2-3 جملوں میں انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق بیان کیے. اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ بڑی ساری شاعریاں، بڑے سارے ادیبوں کے فکرے اور بڑے سارے واعظین کے واعظ اور بڑے سارے خطباء کی تقریریں مولا کائنات نے سمیٹ کے رکھ دی. ترمذی شریف میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ فرمان موجود ہے. فرماتے ہیں بھئی لوگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کے سب سے زیادہ سخی تھے، زبان کے سب سے زیادہ سچے تھے، اور مزاج کے سب سے بڑھ کے نرم تھے. بس 3 باتیں حضرت مولا کائنات نے بیان کی. حضور کا دل سب سے بڑا سخی ہے، زبان سب سے زیادہ سچی ہے، اور مزاج کے حضور سب سے بڑھ کر نرم ہے. یہ حضور کا اعلی اخلاق. آپ کبھی ان 3 باتوں میں اپنے آپ کو ٹٹولے نا. ہماری زبانیں سچ کتنا بولتی ہیں، جو اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دیا ہے ہم مالک نہیں بن کے بیٹھ گئے. وہ نکال کے کسی اور کو دینا ہمیں کس قدر زیادہ مشکل محسوس ہوتا ہے. اور ہمارے مزاج بڑے نرم ہیں، پر اپنے حق میں اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے. پتہ ہے نا، ہمیں سب سے زیادہ اپنی غلطیوں کا پتہ ہوتا ہے. اپنی ساری غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے پیار ہے، اور دوسرے کی 1-2 پتہ چل گئی تو گھن کھانی شروع کر دی. حضرت مولا علی فرماتے ہیں مدینے والے محبوب سب سے زیادہ نرم دل تھے، شفقت کرنے والے تھے، کرم فرمانے والے تھے. دوسری بات، انسان کا جو حسن تکلم ہوتا ہے نا، اس کا جو بات کرنا، وہ بڑا معنی رکھتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار چل کام نہ کرنا، بات تو ٹھیک کرنا، چل تو ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو تسلیم نہ بھی کرنا، پر تیرا لہجہ تو ٹھیک ہونا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بات کرتے تھے نا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور تمہاری طرح تیز تیز باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام تو اس طرح ہوتا تھا کہ ہر جملہ دوسرے سے جدا ہوتا تھا اور باتیں واضح ہوتی تھیں. اور اتنی بڑی بات کہہ دی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم کی تو کوئی باتیں گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا. شیریں گفتاری یعنی دھیمے لب و لہجے میں بات کرنا. کئی دفعہ نا اما خود ہی بات کر کے بھول بھی جاتی ہے، بزرگ ہو گئی ہے نا، ابا جی کئی دفعہ بات کر کے بھول جاتے ہیں، انہوں نے خود کوئی کام کہا ہوتا ہے، خود ہی اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں. اب اولاد کا کیا ذمہ ہے کہ وہ اما ابا کے اس بڑھاپے پر معاذ اللہ طنز کرے کہ آپ کل یہ کہہ رہے تھے آج یہ کہہ رہے ہیں. ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نہ شفقت کے بازو پھیلائیں. عرش کا مالک کہتا ہے اوف بھی نہیں کرنی تو نے، کیونکہ وہ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ گئے. تو کہہ ٹھیک ہے، جو کل کہا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، جو آپ آج کہہ رہے ہیں میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. یہ ہوتا ہے اعلی اخلاق کا مظاہرہ.
لیکن اگر آپ کہیں جناب کل آپ نے یہ کہا تھا آج آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ بات کی کمزوری ہے، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے اس کا ذہن کمزور ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے حوصلے کو بھی بڑا کر دیتا ہے۔ تو ہم بعض اوقات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا ہمارے بڑے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سخت جواب ہوتا ہے، ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ تم نے اپنی عقل دیکھ کے جواب نہیں دینا، سامنے والے کا منصب دیکھ کے جواب دینا ہے، وہ دیکھنا ہے کہ وہ بندہ کس طرح کا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جناب میرے پاس شعور بڑا ہے تو میں ایسے کر دوں گا تو یہ انداز پھر ٹھیک نہیں۔ دوسری بات، مسواک کرنا بھی سنت ہے، میٹھا کھانا بھی سنت ہے، اور گوشت کھانا بھی سنت ہے ویسے، اور سید الطعام ہے، کدو شریف کھانا بھی سنت ہے، اور جناب شادی کرنا بھی سنت ہے۔ یہ ساری سنتیں لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن مسکرا کے بات کرنا بھی حضور کی سنت ہے، یہ والی بھی یاد کر لینی چاہیے، چلے اس میں بھی بھلا ہوتا ہے۔ ابا جی کا دل راضی ہو جائے گا اس بات سے، اماں جی خوش ہو جائیں گی، بڑے بھائی کو آپ مسکرا کے ملیں گے تو راضی ہو جائے گا، غریب آدمی سے مسکرا کے ملیں گے تو خوش ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حیات نور گزاری ہے وہ غموں کے بیچ گزاری ہے۔ حضور فرماتے ہیں سارے نبی ستائے گئے پر میں سب سے زیادہ ستایا گیا، لیکن اس کے باوجود ان غموں کے بیچ حضور مسکراتے تھے، حضور مسکراتے تھے، اور مسکراتے بھی اس طرح تھے کہ کہہ کہا لگا کر نہیں ہنستے تھے، یعنی مسکرانا بھی وہ جو ڈھب اور سلیقے کا، سنجیدگی کا، مسکرانا بھی حسن والا، اس طرح نہیں کہ غیر سنجیدگی چھلکے۔ حضور مسکراتے تھے، غموں کے بیچ مسکراتے تھے، پورا منہ کھول کے نہیں۔ حضور کے لبہائے مبارکہ میں دانت نظر آتے تھے اور حضور مسکراتے تھے تو نور نکلتا تھا، مسجد نبی کی دیواریں روشن ہو جاتی تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی میں موجود ہے، فرماتے ہیں میں نے دنیا میں کسی کو اتنا مسکراتے نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے تھے۔ آپ مسکرائیں، آپ کے لہجے اچھے ہوں، آپ مطلب حرج کیا ہے اگر آپ تھوڑا سا کسی بات پہ مسکرا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ تھوڑا سا آپ محسوس کریں گے کہ آپ طاقتور ہو گئے ہیں، آپ نے اگر اخلاقی رویہ، مثلا اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں صاحب باہر سے تھکے ہوئے آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ خامد صاحب بڑے بڑے مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اس بات سے میں آگاہ ہوں، پر بیگم بھی تو صبح سے بیٹھی ہے نا، اس نے بھی تو کسی سے بات کرنی ہے نا، کوئی آئے تو یہ صاحب آئے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ سارے پیچھے با ملاحظہ پیچھے ہٹ جاؤ اور مجھے سونا ہے، بستر جھڑا ہوا ہو، تکیہ لگا ہوا ہو، اور کوئی آدمی سی نہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دی ہے، اللہ نے مرد کو حوصلہ بڑھا دیا ہے، عقل بڑی دی، کس لیے؟ وہ اسی لیے دی تھی کہ اس نے عورت کے ساتھ اس کی اس کم فہمی کے مقابلے میں اپنے حوصلے کو بڑا کر کے دکھانا ہے۔ تو یہ جلد باز ہو جاتا ہے، یہ سختی کرتا ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں باہر، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کے ساتھ نبھا کرنا، مردوں کے لیے کاروبار کرنا، دنیا کو ڈیل کرنا، بندے کو باتیں پوری طرح چور کر دیتی، لیکن اگر آپ باہر کی پریشانیاں گھر لے آئیں گے تو گھر والوں نے بھی تو کہیں آنسو بہا کے دکھانے ہیں نا، انہوں نے بھی تو سارے دن کی آزمائشیں بیان کرنی ہے نا۔ حضرت مولانا نقی علی خان صاحب فرمایا کرتے تھے مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا ہے۔ اب سب کس طرح فرمانے لگے، اس نے مجھے کوئی کام کہا، کوئی پیسے جہاں لگنے تھے، تو میں نے کہا بھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں آئیں گے تو میں دے دوں گا۔ تو پھر اس نے ایک دن یاد کرایا کہ جناب وہ میں نے کہا تھا کہ وہ پیسے تھوڑے سے چاہیے تھے، تو کہتے میں نے کہا بھی نہیں ہے میرے پاس، جیب خالی ہے، بالکل حالات ٹھیک نہیں، ملتے ہیں تو دیتا ہوں۔ کہتے اس نے کچھ دن چھوڑ کے پھر یاد کرایا تو میں غصے میں آ گیا، میں نے کہا تو کیا مجھے بے عزت کرتی رہتی ہے، تو میں کہا نا میرے پاس نہیں ہے، جب آئیں گے تو دے دوں گا۔ کوئی باتیں کرنے والی روز ہی کسی آدمی کو پریشان کرنا۔ کہتا جب میں نے سخت بات کی تو اس بھلی مانوس عورت نے پہلے بات سن لی، پھر جب میرا غصہ اتر گیا تو اس نے ایک بات کی تو میں رو پڑا، کہنے لگی آپ ہی تو میرے خامند ہیں، آپ سے نہ کہوں تو پھر میں کس سے جا کے کہوں۔ کہتا ہے میں رو پڑا، مجھے نہ دعا مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جب میں بھی اپنے رب سے کہوں گا نا مالک تو ہی میرا رب ہے، تجھ سے نہ کہوں تو پھر میں کس سے کہوں، تو پھر میرا اللہ بھی میرے اوپر رحمت فرمائے گا۔ تو تھوڑا سا نا اخلاق کی بلندیاں،
तबिजतों में बुलंदियां, अपने बातन पे थोड़ी सी तवज्जो। हमने सारा जोर जाहिर को संवारने पे लगा दिया है, सारे रंग हमने अपने जाहिरी वजूद में भरने में सर्फ कर दिए। अगर थोड़ी सी तवज्जो अखलाक पे दी जाए। मैंने ना, मेरा एक शौक है सीरत लिखने का, सीरत की चीजें जमा करने का, ये मेरा महबूब तरीन मशगला है। तो मैं जब हुजूर की मुकम्मल सीरत पढ़ता हूं तो मैं एक नतीजे पे पहुंचता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो हयात मुबारका है ना, उसका सबक है यक तरफा नेकी। यक तरफा नेकी, वो वाली नेकी नहीं कि कोई मेरे साथ करेगा तो मैं भी करूंगा, कोई मीठा बोलेगा तो मैं भी बोलूंगा, कोई मेरी तरफ आएगा तो मैं उसकी तरफ भी जाऊंगा, कोई मेरे बच्चों से प्यार करेगा तो मैं। सीरत नबवी का ये सबक नहीं। सीरत नबवी का सबक ये है कि जो रोड़े मारेगा उसे फूल देंगे। सीरत नबवी का ये सबक है कि जो तुर्श बोलेगा जवाब में मुस्कुराएंगे। सीरत नबवी का ये सबक है कि जो लोग कैदी बना के बदर में आएंगे ना, सहाबा खुद भूखे रहेंगे और कैदियों को रोटियां खिलाएंगे, अगरचे दुश्मनों को कैद किया। सीरत यक तरफा नेकी का सबक देती, दो तरफा नहीं। हमने तो नेकी को तिजारत बना लिया है कि पहले तू मेरे साथ कर, फिर मैं तेरे साथ करूंगा, तू मेरे घर आ तो फिर मैं तेरे घर आऊंगा। ये आप इबादत कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं। यक तरफा नेकी ये हुस्न पैदा करती है। और तीसरी बात मेरे अजीज ये कि अल्लाह रसूल की रिजा के लिए, गुस्सा नाराजगी सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए, जात के लिए नहीं, वरना आपकी जात एक बुत बन जाती है, वो बड़ी सारी चीजों में रुकावट बन जाती है। हमने ना जितनी आज तक जंगें लड़ी हैं, जितनी आज तक हमने मुशक्कतें की हैं, वो जात के लिए की। मैं देखता था हमारे देहातों में ऐसे किसी ने खबर छोड़ दी कि फलाने ने तेरे खिलाफ बात कर दी, पूरी तस्दीक भी नहीं। हालांकि कुरान मजीद फरमाता है कि जब कोई फासिक खबर लेके आए पहले उसकी तहकीक कर लिया करो कि ठीक भी है कि नहीं। किसी ने बात कर दी वो फलाने तेरे खिलाफ बात किया, तो कहते हैं मैं पूछ नहीं लेना, दो चार बंदे लेके तो घर पहुंच गए। मुफ्त के झगड़े, ये सब जातियात की जंग है, इससे बाहर आए। आप अपनी जात के लिए कितना को लड़ेंगे? मसलन मैं क्या हूं, हम क्या हैं, अपने आप को कहां तक ले जाना चाहते हैं, क्या बुलंदी है हमारी, क्या हम पाना चाहते हैं, क्या है हमारे पास? वो मिट्टी का ढेर जिसको एक रात सोने ना दिया जाए तो अपनी टांग पे खड़ा नहीं हो सकता। वो कमजोर आदमी के 24 घंटे रोटी ना खाए तो अपनी टांगों पे लड़खड़ाता फिर। प्रश्न क्या है? एक बुखार चढ़ गए तो हमसे अपना आप संभाला नहीं जाता, एक दांत में दर्द निकल आए तो हम खड़े होने के काबिल नहीं। क्या है? करोड़ों रुपया तिजोरियों में पड़ा है पर डॉक्टर कहते हैं तेरा इलाज कोई नहीं किसी के पास। क्यों अपनी जात की जंग लड़ते लड़ते हम अपनों को हारने पे तुले हुए? कई अपने हम हार गए पर हमने जात की जंगें लड़ी। आओ ना यारो, हमारे कई अपने हैं, हमारा दिल करता है हम उनके साथ उठें, बैठें, खाएं, पिएं, बात करें। कोई रट्टा नहीं, वो कोई बददीन नहीं हुए, कोई बद मजहब नहीं हुए, कोई बद अकीदा नहीं हुए, सिर्फ हमारी जात से उनका मसला था। हमारी शान के मुताबिक वो चल नहीं सके, जी हुजूरी नहीं कर सके, हमने उतार फेंके। दिल करता है अपनों के बीच बंदा वक्त गुजारे, लेकिन हमने ना जातियात की जंग में कोई भी नहीं हारा, हम अपने आप से हार गए। सुनो ना हुजूर ने क्या सीरत दी है, अखलाक आलिया की क्या बुलंदी दी है। मैदान ओहद में इतना उन्होंने तकलीफ दी कि हुजूर के 70 सहाबा शहीद हो गए। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उनका रवैया इतना जारहाना हुआ कि हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु की उन्होंने नाक मुबारक को, मुकद्दस आंखों को निकाल दिया, काट डाला, तकलीफ दी मेरे नबी पाक को। हुजूर के अपने दांत मुबारक शहीद हुए। और जब सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया ना या रसूलल्लाह करे ना दुआ इनकी तबाही की, तो हुजूर ने फरमाया मैं लानत करने वाला बना के नहीं भेजा गया, मुझे तो रब ने रहमत बना के भेजा है। जात को तकलीफ दी है उन्होंने, तो हुजूर ने दुआ क्या की, अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, अल्लाह इनकी बख्शिश कर दे, इनको बख्शिश के रास्ते पे चला दे, हिदायत दे दे इनको। नबी करीम हिदायत की दुआ मांग रहे हैं, लेकिन एक मकाम ऐसा आया है जहां मेरे नबी पाक
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی کافروں کے لیے. مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت آپ کو ملے گی. غزوہ خندق کے موقع پر مدینے کا دفاع کرتے کرتے کافروں نے اتنا پریشان کیا کہ صحابہ کی نماز عصر قضا ہو گئی. ذات کو تکلیف دی تو کوئی حضور نے ان کے لیے دعا نہیں کی, تباہی کی. عصر کی نماز رہ گئی, صحابہ کی قضا ہو گئی. تو میرے رسول نے ہاتھ اٹھائے, کہا اے اللہ, انہوں نے ہمیں عصر نہیں نہ پڑھنے دی, تیری بارگاہ میں سجدہ نہیں نہ کرنے دیا. مالک ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے, یہ تیرے رستے میں رکاوٹ بن گئے, صحابہ نماز نہیں پڑھ سکے, ان کے پیٹ آگ سے بھر دے. ذات کے لیے نہیں, اگر مسئلہ ہے تو حدود اللہ کے لیے. اگر کہیں کو معاملہ ہے تو وہ جو بندہ اللہ رسول کے رستے میں آئے اس سے مسئلہ ہے. باقی مسئلہ دعا فرمائی ایک حضور نے, ایک فرمائی مسند احمد میں موجود, اللہ انہوں نے اثر نہیں پڑنے دی, ان کے پیٹ آگ سے بھر دے. ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ میرے ساتھ فٹ نہیں ہے تو بندہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کسی شخص نے کہا تھا کہ میں نا برا نہیں تھا, بس لوگوں کے مطلب کا نہیں تھا, مطلب پہ پورا نہیں اترا تو میں برا بن گیا. حالانکہ آپ نہ رکھیں کسی سے تعلق, لیکن نفرت انگیزی تو نہ کرے. آپ کو کوئی بندہ اچھا نہیں لگتا تو آپ سوسائٹی میں یہ والا رنگ تو نہ اختیار کریں کہ بندہ ہی غلط ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. اور قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھا دے, دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے. لوگ سمجھتے ہی نہیں چیزوں کو. بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اخلاق سکھائے حضور نے کہ اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی کو قتل بھی کرنا پڑ جائے نا, عرب کے لوگ قتل نہیں کرتے تھے جلدی, وہ سزا دیتے تھے. ہاتھ کاٹ دیا, پھر پیر کاٹ دیے, پھر دوسرے ہاتھ کاٹ دیا, اذیت دے دے کے مارتے تھے. حضور نے فرمایا کبھی قتل بھی کرنا پڑ جائے نا کسی کو, اللہ کے رستے میں کسی کافر سے قتال بھی کرنا پڑ جائے تو قتل بھی اچھے طریقے سے کرنا, زیادہ تکلیف نہ دینا. جانور کے بارے میں بھی کہا کہ جانور کو ذبح کرو تو اس طرح نہ کرو کہ اسے تکلیف ہو, چھری بھی اس کے سامنے تیز نہ کرو. تو جہاں آپ کو یہ تک سبق دیا جا رہا ہے کہ لڑنا بھی پڑ جائے, تو حضور نے صحابہ کو نصیحت کی تھی کہ جب تم میدانوں میں نکلو گے نا تو دیکھنا کافروں کی فصلیں نہ تباہ کرنا, بچوں پہ حملہ نہ کرنا, درخت نہ کاٹنا, جو آدمی ہتھیار نہ اٹھائے اس کے خلاف نہ لڑنا. خیال رکھنا سونے ہاں لڑنے جا رہے ہیں پھر بھی اتنی احتیاطیں, کیونکہ یہاں لڑائی بھی اعلائے کلمت الحق کے لیے ہے, ذات کے لیے نہیں ہے. یہ اخلاقی بلندی جب تک مومن اپنے اندر پیدا نہیں کرتے. میں اپنے دوستوں سے نا اور اپنے آپ سے بھی ایک بات اکثر کرتا ہوں, اپنے جو میرے عزیز ہیں ان سے بھی میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ رب نے جو میرے لیے چچا پسند کیا تھا نا, وہ اللہ نے میرا چچا بنایا. اللہ نے جو ماموں میرے لیے پسند کیا, رب نے میرا وہ والا ماموں بنایا. جو خاندان اللہ نے میرے لیے پسند کیا, مجھے پسند کیوں نہیں؟ اللہ نے میرے لیے پسند کیا. جو اللہ نے جس خاندان میں بہتر سمجھا وہاں پیدا کیا ہے نا. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں میرا چچا خوفناک کتنا ہے. یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ آپ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں میرے ماموں کی حالت کتنی خراب ہے. بھئی انسانی کمزوریاں ہیں لیکن وہ دو طرفہ ہیں, یک طرفہ نہیں ہیں. ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں, ان کے اندر بھی ہیں ہمارے اندر بھی ہیں. لیکن ہم اس انداز میں اپنی صفائی پیش کرتے ہیں. کچھ رشتہ دار واقعتاً اس قسم کے ہوتے ہیں کہ رویہ سخت ہوتا ہے, اور کچھ لوگ اس دنیا میں واقعی ایسے ہیں جو لالچ کے طور پر کبھی آ کے ملتے ہیں. کچھ لوگ وقت پڑ جائے تو وہ بڑا اپنا اپنا کہہ کے, پیارا پیارا کہہ کے کام نکلواتے ہیں, اس میں شک نہیں. لیکن آپ سے ایک بات کر لوں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام زیادہ نفل پڑھتا تھا نا, آپ اسے آزاد کر دیتے تھے. کچھ غلاموں کو پتہ چل گیا کہ یہ نفل زیادہ پڑھنے پہ آزاد کر دیتے ہیں. انہوں نے نا زیادہ نفل پڑھنے شروع کر دیا, آپ نے آزاد کر دیا. پھر دوسرے نے زیادہ نفل پڑھے, آپ نے آزاد کر دیا. ایک دن آپ کا بیٹا کہنے لگا حضور یہ بعد میں پتہ نہیں پوری 5 بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں, آپ کو دکھا دکھا کے زیادہ نفل پڑھتے ہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں گے, تو یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ میرے نبی پاک کی تربیت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رو پڑے, فرمانے لگے پتر تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے پتہ نہیں, مجھے پتہ ہے کہ مجھے دکھانے کے لیے اور مجھے اپنے حق میں قائل کرنے کے لیے اور آزاد ہونے کے لیے ایسا کرتے ہیں,
پر یہ مجھے رب کے نام پہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں نا، تو دے رب کے نام پہ دھوکہ، یہ دے میں اللہ کے نام پہ دھوکہ کھانے کو تیار ہوں۔ تو یار کوئی شخص اگر صلہ رحمی کے نام پر، رشتے کے نام پر آپ کو لوٹتا ہے تو لوٹ جائیں، کیا حرج ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ اللہ نے وہاں پیدا کیا، لوٹ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، غیر بھی تو لوٹ کے لے ہی جاتے ہیں نا، تو چلو کوئی اپنا لوٹ جائے تو حرج کیا ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ انگ یاری دا پالن اوکھا، جویں تند سوتر دی کچی، ایک کھچے تے دوجا چھڑدا جاوے تاں رہندی جے پکی۔ اگر رشتے نبھانے ہیں تو دونوں طرف سے کھینچو گے تو ٹوٹ جائے گا۔ انگ یاری دا پالن اوکھا، کیویں؟ جویں تند سوتر دی کچی، ایک کھچے تے دوجا اے تاں رہندی جے پکی۔ یہ پکی تب رہتی ہے جب ایک چھوڑے بھی، معاف بھی کرے۔ سنو حدیث، اگر آپ نے یہ حدیث یاد کر لی نا تو یہ نا آج نا مزہ آ گیا یہ جمعے میں میرے اور آپ کے حاضر ہونے کا۔ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ابا جی حاضر ہوئے، اور جس طرح بندہ سر پٹا جاتا ہے نا، اک جاتا ہے پورا، اس طرح آئے اور آ کے نا بڑے درد کے ساتھ عرض کرنے لگے حضور میرے معاملے پہ بھی ذرا غور کریں۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور میرے چچا کا بھائی ہے، مجھے کبھی مجبوری بن جائے میرے کام نہیں آیا، کبھی صلہ رحمی نہیں کی، کبھی کسی ضرورت میں نہیں پہنچا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے جب بھی ضرورت پڑتی آ جاتا ہے، کتنی کو مدد کروں؟ حضور آج میں آپ کے پاس آیا ہوں تو قسم اٹھا کے آیا ہوں کہ آج کے بعد میں نے بھی مدد نہیں کرنی، موج کرے اب میں نے بھی اس کے کام نہیں آنا۔ کہتے ہیں میرے والد پورے جلال سے بات کر رہے تھے، جب انہوں نے بات کر لی تو حضور مسکرائے، اور مسکرا کے حضور نے کیا فرمایا؟ وہ تو کہہ رہے تھے نا میں نے قسم اٹھا لی، اب طے کر کے آیا ہوں، آج کے بعد میں نے بھی نہیں کرنا۔ حضور مسکرائے اور کریم فرمانے لگے تو اس طرح کر، قسم کا کفارہ دے دے، یہ قسم توڑ دے، اس کا کفارہ دے دے، وہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دے، تو اس طرح کر، وہ کام کر جو تو پہلے کرتا تھا، وہ نہ بھی کام آئے تو تو کام آ، وہ نہ بھی صلہ رحمی کرے تو تو صلہ۔ مانا کیا ہوا؟ وہ جو کرتا ہے اسے کرنے دے، تو محمد عربی کا غلام بن کے دکھا، تو رسول کریم والا ہے، تو اپنا رویہ ٹھیک رکھ، تو اپنا لہجہ ٹھیک رکھ۔ ہم نے اگر نیکی یک طرفہ نہ سوچی، کیونکہ بندے راضی کرنے کو نیکی کریں گے تو دو بھی نہیں ہو سکتی، نیکی تو کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نیکی تو کرنی ہے۔ اپنا ذہن بنائیں، یہ جو اخلاقی بلندیاں ہیں نا ان کی طرف سفر کریں، ورنہ ہم اتنے کمزور ہو جائیں گے، اتنے کمزور ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم کی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ ہے نا وہ معاف کر دینا۔ میں نہ تقریر کرتا ہوں، آپ سنتے ہیں، بہت سارے علماء بیان کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں نہ انسان رک جاتا ہے، آگے نہیں بڑھا جاتا۔ قریش مکہ کے جو مظالم ہے نا حضور کے ساتھ، وہاں نہ بندہ پوری طرح رک جاتا ہے، دو قدم چل نہیں سکتا، یعنی بندہ کانٹے بھی بچھائے، اونٹ کی اوجڑیاں بھی گردن پہ لا کے رکھ دے، تقریر ہی ہے نا، میں کر دوں گا جوش میں، خدا را کبھی سوچنا، جرت کرے ہاں میرا پڑوسی میرے گھر کے سامنے کوڑا پھینکنے کی، طاقت ہے، جتنا مرضی غریب بندہ ہو، کوئی لائے نہ کسی کی گندی اوجڑی کسی جانور کی، آج کسی غریب پر بھی پھینک کے دیکھ کے بھوچال نہیں آ جاتا۔ اوجڑیاں حضور کی گردن پر رکھی، کانٹے بچھائے، اتنی تکلیف دی کہ رسول پاک مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے، وہاں جا کے آرام سے بیٹھنے دیا انہوں نے۔ کبھی بدر میں آ گئے تلواریں لے کے، کبھی احد میں آ گئے، کبھی خندق میں آ گئے، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی تکلیف۔ 10,000 کا لشکر لے کے حضور فتح مکہ کے لیے پہنچے۔ او مدینے والے محبوب کا میلاد منانے والوں، کبھی وہ بندہ نظر آ جائے نا جس نے گالی دی ہو تو پوری کی پوری بات یاد آ جاتی ہے، اس کی وہ ساری تلخیاں طبیعت میں کڑواہٹ پیدا کر دیتی۔ بندہ کمزور ہو تو بات الگ ہے، لیکن پیچھے 10,000 کا لشکر ہو اور حضور سیاہ رنگ کا امامہ باندھ کے اونٹنی پہ بیٹھے ہو اور جتنے کافر ہیں وہ سارے بھیگی بلی بنے سامنے کھڑے ہوں۔ کریم نے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کے والد بھی بڑے کریم تھے،
ہم نے جناب عبداللہ کو دیکھا، وہ بھی بڑے مہربان تھے، آپ خود بھی بڑے کریم ہیں. تو حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے آج میں نے کیا ارادہ کیا ہے، تمہارے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے. فرمایا میں نے وہی سلوک کرنا ہے جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. انہوں نے تو پھینک ہی دیا تھا نا کنویں میں، اپنی طرف سے تو انہوں نے مار ہی دیا تھا نا، اور پھر اگر بچ بھی گئے تو انہوں نے بیچ ہی ڈالا تھا نا. انہوں نے تو حد کر دی نا، وہ تو اللہ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا، انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. لیکن حضرت یوسف نے کیا کیا؟ فرمایا آ گئے ہو نا تو بھائی جو ہوئے تو جاؤ نا، تمہیں معاف کیا، بھائی جو ہو. حضور فرمانے لگے وہی سلوک کرنا ہے جو جناب یوسف نے اپنے، یہاں تک حضور معاف کر رہے ہیں اور وہ مثال دے کے معاف کر رہے ہیں. تو پھر میرا خیال ہے میلاد منانے والوں کو، جمعہ پڑھنے آنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، حضور کے نام کے نعرے لگانے والوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ذات کے بت نہیں، کھڑا ہونا چاہیے ضرور پر اللہ رسول کے لیے، اپنی ذات کے بت توڑنے چاہیے اور ہمیں اخلاقی بلندیوں کی جانب سفر کرنا چاہیے. اللہ کے حضور دعا ہے مالک حقیقی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.